14 مارچ دریاؤں کے تحفظ کے عالمی دن پر جہاں دنیا بھر میں آبی وسائل کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کی گئی، وہاں سندھ کی عوام نے دریائے سندھ کو بچانے کے لیے کراچی میں تاریخ ساز احتجاج کیا۔ کراچی جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اور جس کی 90% آبادی دریائے سندھ کے پانی پر انحصار کرتی ہے، وہاں ہزاروں افراد نے وفاقی حکومت کے 6 نہری منصوبے کے خلاف کراچی ہائی کورٹ سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اوپر یہ کینال بنا رہے ہیں، غیر قانونی طور پہ بنا رہے ہیں، غیر آئینی طور پہ بنا رہے ہیں، سندھ کے پانی پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ سندھ کے لوگوں میں بہت غصہ ہے اور پورا سندھ اس وقت، ایون جو بچے اسکولوں میں ہیں پرائمری اسکول کے، وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، وکیل، طلبہ، مزدور، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سندھ کی معیشت جو ہے 70% لوگ جو ہیں وہ ہماری زراعت سے منسلک ہے۔ کراچی شہر خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے پاس اپنا کوئی پانی نہیں ہے، 90% پانی دریائے سندھ سے آتا ہے۔ اب اگر آپ نے دریائے سندھ کا پانی بند کر دیا اور یہ پانی کوٹڑی سے نیچے آیا ہی نہیں، تو مجھ کو بتائیں کراچی کے 2.5-3 کروڑ لوگ جو ہیں پانی کہاں سے استعمال کریں؟ نوجوان نسل اس بحران کو اپنا مستقبل سمجھتی ہے۔ رضوانہ جو کراچی یونیورسٹی کی طالبہ اور سندھ شاگرد محاذ کی کارکن ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ صرف پانی کی نہیں بلکہ ان کے خوابوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت فطرت کے زیادہ قریب ہے اور عورت کو مرد کے بمقابل مرد کے عورت کو زیادہ تکلیف ہوگی اگر پانی نہیں ہوگا۔ گھر کا دیکھ بھال عورت کرتی ہے، پانی کا بھرنا، گھر کی صفائی، بچوں کی ہر چیز عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت کوئی میل دور جا کر پانی بھر کے لاتی ہے۔ اگر یہ 6 کینال نکل گئے تو یہ جو تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی نہیں ہوگا اور عورتوں کو اور زیادہ پیدل جانا پڑے گا اور پانی لانا پڑے گا۔ تو عورتوں کو بھی نکلنا چاہیے، جو دیہاتوں میں اور شہروں میں عورتیں ہیں جو باہر نہیں نکل رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنگ صرف شاگرد کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف وکیل کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف ان کچھ تنظیموں کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ہم سب کی ہے۔ یہ سندھ کی جنگ ہے، یہ سندھ کے وجود کی جنگ ہے، اس میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق دریائے سندھ کا ڈیلٹا نہ صرف ماحولیاتی نظام کا حصہ ہے بلکہ کراچی کے زیر زمین آبی ذخائر کو بھی ریچارج کرتا ہے۔ ہم نے ایک ماحولیاتی وکیل سے بات کی جو اس بحران کے گہرے اثرات کو واضح کرتے ہیں۔ انڈس ریور جو ہے 2 طرح سے ریگولیٹ ہوتی ہے، ایک جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور ایک ارسا ایک جو ہے اس کے تحت جتنے بھی صوبے ہیں ان کے درمیان۔ پاکستان کا ہمیشہ انٹرنیشنل لیول پہ یہی موقف رہا ہے کہ جو لوور رائپیرین ہے اس کا پانی پہ پہلے رائٹ ہوتا ہے۔ سندھ بینگ لوور رائپیرین، یہی ڈومیسٹک لیول پہ بھی باقی صوبے جو اپر رائپیرینس ہیں جیسے پنجاب ہے، اس پہ سندھ کا انڈس کے واٹر کے اوپر فرسٹ رائٹ سندھ کا ہے۔ کوئی بھی ایسا منصوبہ انٹرنیشنل لاز کے تحت اور جو بھی انٹرنیشنل جورسپروڈنس ہے واٹر لا کے تحت، اس کے تحت اپر رائپیرین کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بنا سکتا جو لوور رائپیرین کو نقصان پہنچاتا ہو۔ یہ جو 6 کینالز کا منصوبہ ہے اسپیشلی چولستان والا، وہ کلیئرلی پورے سندھ پروونس کو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے انٹرنیشنل لا کے تحت بھی پنجاب یا پاکستان گورنمنٹ اس طرح کا منصوبہ نہیں بنا سکتی۔ 14 مارچ کا یہ احتجاج صرف ایک دن کی کہانی نہیں بلکہ سندھ کے عوام کی بقا کی جنگ کا اعلان ہے۔ کراچی جو اس بحران کے سب سے بڑے دباؤ میں ہے، اپنی 2 کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ ایک واضح پیغام دے رہا ہے: دریائے سندھ ہماری شہ رگ ہے، اسے کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج 14 مارچ کو پوری سندھ کی سیاسی جماعتیں ہوں، وکلاء ہوں، حاری ہوں، مزدور ہوں، آبادگار ہوں، عورتیں ہوں، وہ نکل آئی ہیں اور انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ سندھو پر کینال جو ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہے، کارپیٹ فارمنگ کو رد کیا جائے، جو زمینیں عسکری اداروں کو دی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے،
اس کا سورج جو وہ ڈوب رہا ہے سندھ کے اندر، اس لیے وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے ریزولوشن اور بیانات دے رہی ہے، لیکن کی ٹیسٹ اس کی تب ہوگی جب وہ اس اقتدار سے، حکومت سے علیحدہ ہوگی، تبھی ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس ایشو کا سیریس ہے۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کا سیریس نہیں ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔